پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ ان کی اسیسینیشن جو تھی وہ ابھی تک مسٹری ہے، کیونکہ ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا کہ بیسیکلی وہ اسیسینیشن کس نے کی تھی، کس نے قتل کیا تھا۔ بہت سارے لوگ اس اسیسینیشن کو امریکہ کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اس کو افغانستان کے ساتھ بھی لنک کرتے ہیں۔ یہ وقت تھا 16 اکتوبر 1951 کا، اور پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر جو تھے لیاقت علی خان صاحب، وہ اسپیچ کر رہے تھے۔ مسلم لیگ کا ایک جلسہ تھا کمپنی باغ میں، اور وہاں پر وہ تقریر کر رہے تھے، اور اس تقریر کے دوران ایک بندہ جو کہ پولیس آفیسرز کے درمیان میں ہی بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور پہلے پرائم منسٹر کو اسیسینیٹ کر دیتا ہے۔ اور یہ پاکستان کے لیے شاکنگ تھا اور ڈیوسٹیٹو بھی تھا، کیونکہ آفٹر دی ڈیتھ آف قائد اعظم محمد علی جناح، ہی واز دا اونلی پرسن جس کے اوپر پاکستان ڈیپینڈنٹ تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان ایک نیسنٹ سٹیج کے اوپر تھا، اور وہاں پر پاکستان بیسیکلی مختلف قسم کے چیلنجز کو فیس کر رہا تھا، جس میں معیشت کے حوالے سے چیلنجز موجود تھے، سیکیورٹی کنسرنز تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے ابھی تک اپنا کانسٹیٹیوشن بھی نہیں بنایا تھا۔ جس نے پہلے پرائم منسٹر کو اسیسینیٹ کیا اس کا نام سید اکبر تھا، اور سید اکبر نے جیسے ہی گولی چلائی پرائم منسٹر لیاقت علی خان کے اوپر، اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ساتھ بیٹھے پولیس والے نے سید اکبر کے اوپر گولی چلائی اور اس کو ادھر ہی مار دیا۔ اور جو اسیسینیشن کی مسٹری تھی اور یہ جو کیس تھا، اس کی جو سچائی تھی وہ ادھر ہی دفن ہو گئی، کیونکہ ابھی تک وہ کیس جو ہے کبھی پھر ریزالو ہو ہی نہیں سکا۔ جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ لگا کہ وہ جو سید اکبر تھا اس کا تعلق بیسیکلی افغانستان سے تھا، اور افغانستان سے اس کا جب تعلق ظاہر ہے انویسٹیگیشن فردر کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ افغان نیشنل تھا، لیکن اب وہ جس ٹائم وہ اسیسینیشن کرتا ہے پرائم منسٹر کی، تب وہ افغان نیشنل نہیں ہوتا، کیونکہ افغانستان اینٹائی افغان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس کی نیشنلٹی جو ہے ختم کر دیتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو NWFP کا ایریا ہے وہاں پر وہ بندہ رہ رہا تھا، اور اس کو پیٹرونیج جو کر رہے تھے وہ لوگ برٹشرز تھے۔ برٹشرز اس کو جو ہے نہ صرف پیٹرونیج کر رہے تھے، پال رہے تھے، بلکہ اس کے لیے جو منتھلی وظیفہ تھا پاکستانی 450 روپے، وہ بھی طے کیا گیا تھا برٹشرز کی طرف سے۔ ظاہر ہے کہ جب برٹشرز چلے گئے تو وہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ 450 روپے جو وظیفہ تھا اس کا، وہ اس کو دیا کرتی تھی۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ مسٹری ریزالو نہیں ہو سکی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور پرائم منسٹر بھی تھیں، یعنی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ بھی اسی باغ میں جو ہے وہ سپیچ کر رہی تھی، اور پھر ان کی بھی اسی طریقے سے اسیسینیشن ہو جاتی ہے، اور ان کے قتل کے پیچھے کون تھا اس کے بارے میں بھی ابھی تک جو ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ کریڈیبل انویسٹیگیشن ابھی تک نہیں ہو سکی جس سے پتہ لگایا جا سکے کہ یہ جو دوسرے پرائم منسٹر کی اسیسینیشن تھی اس کے پیچھے کون تھا۔ جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ اس کو امریکہ کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ امریکہ واز انوالوڈ ان دس اسیسینیشن، یا پھر کچھ لوگ اس کو افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ لنک کرتے تھے۔ افغانستان کے ساتھ کیوں لنک کیا جاتا تھا وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا، لیکن بہت سارے لوگ جو امریکہ کے ساتھ اس اسیسینیشن کو لنک کرتے تھے، وہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیوں لوگ کہتے تھے کہ امریکہ اس اسیسینیشن کے پیچھے تھا، اس کے لیے آپ کو کولڈ وار پالیٹکس سمجھنی پڑے گی، اور ایسے لگتا ہے کہ جو ود ان دی اسٹیٹ جو پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں گلوبل پالیٹکس سے بھی کنیکٹڈ ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے، کیونکہ جو لیاقت علی خان تھے وہ کبھی بھی پرو ویسٹ نہیں تھے۔ یہ وقت تھا 1947 کا، تھوڑا سا پیچھے جائیں گے جب پاکستان ایمرج ہوا آن دا ورلڈ میپ، اور اس ٹائم پاکستان کے جو فور فادرز تھے، جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے، وہ کلیئر تھے کہ ہم نے بیسیکلی امریکن الائنس کے ساتھ جانا ہے۔ ایک کتاب ہے ڈینکس ککس کی، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پاکستان 1947 to 2000۔ اس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا کہ جو پاکستان ہوگا اور اس کی جو فیوچر فارن پالیسی ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی، تو قائد اعظم نے کہا تھا ہماری فیوچر فارن پالیسی میں ہم بیسیکلی مڈل ایسٹرن کنٹریز کو پریورٹائز کریں گے، نہ صرف مڈل ایسٹرن کنٹریز کو پریورٹائز کریں گے بلکہ ان کو انگیج کر کے رشین ایگریشن کو کاؤنٹر بھی کریں گے۔ سو یہاں سے ایک بات تو واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو ہم ایک ڈیبیٹ سنتے ہیں کہ لیاقت علی خان صاحب جو انویٹیشن ان کو دیا گیا تھا ماسکو کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے، سو ماسکو کا انویٹیشن انہوں نے ڈکلائن کر دیا، اور وہ جو ہے ایونچولی امریکہ کے وزٹ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ ذرا پوائنٹ ہمیں کلیئر کرنا ہوگا کہ
یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماسکو کا کبھی انویٹیشن آیا ہی نہیں تھا، اس کے پیچھے بھی ایک اور کہانی تھی۔ لیکن یہاں پر ایک بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ پرو ویسٹرن سٹانس تھا لیاقت علی خان کا، لیاقت علی خان کا پرو ویسٹرن سٹانس اتنا نہیں تھا جتنا ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا، کیونکہ وہ کنسیڈر کرتے تھے جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں وہ زیادہ سوٹیبل ہیں اگر آپ گورنمنٹ کو رن کرنا چاہتے ہو۔ دوبارہ سے اب میں بات کروں گا کہ جو لیاقت علی خان صاحب ہیں، جیسے میں نے ایک بات ابھی کی کہ انہیں بیسیکلی رشیا کی طرف سے انویٹیشن نہیں آیا تھا، بلکہ رشیا کی طرف سے انویٹیشن انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا تھا۔ اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ یہ وقت تھا 1949 کا، اور اس 1949 میں پریزیڈنٹ جو ہیں ہیری ایس ٹرومین، امریکہ کے یہ پریزیڈنٹ تھے، اور یہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں یہ جواہر لال نہرو کو انوائٹ کرتے ہیں۔ جواہر لال نہرو اس ٹائم انڈیا کو لیڈ کر رہے تھے۔ جب ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو یہ چیز پرائم منسٹر لیاقت علی خان کو ڈسٹرب کرتی ہے کہ آلدو ہم پرو ویسٹرن سٹانس رکھتے ہیں اور پرو ویسٹرن سٹانس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ الائن ہونے کے لیے آپ کے بلاک میں آنے کے لیے بھی تیار تھے، اس کے بعد بھی آپ نے نہرو کو انوائٹ کیا جو کہ بیسیکلی نہرو کی جو ٹریٹس تھیں وہ سوشلسٹ اینڈ کمیونسٹ کائنڈ آف لیڈر تھا۔ اس کے بعد سے پرائم منسٹر لیاقت علی خان جو ہے اس چیز سے نہ صرف ناراض ہوتے ہیں بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ماسکو جو ہے ان کو انوائٹ کرے، اور یہی ہوتا ہے۔ ایک جو منسٹر تھے، ایمبیسڈر تھے غضنفر خان صاحب، ان کے بڑے کلوز ٹائز تھے، وہ ایران میں ایمبیسڈر تھے، اور وہاں پر جو رشین ڈپلومیٹ تھے ان کے ساتھ ان کا یارانہ تھا، اور وہاں سے یہ غضنفر خان صاحب کیا کرتے ہیں، ایک ڈنر پلان کرتے ہیں، اور اس ڈنر میں جو پرائم منسٹر ہیں وہ رشین ڈپلومیٹ کو ملتے ہیں، اور وہاں پر پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب یہ اپنی ڈیزائر جو ہے ایکسپریس کرتے ہیں کہ میں ماسکو کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد سے ایفرٹس شروع کر دی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان ماسکو کا، یعنی کہ اس ٹائم کے رشیا کا، یو ایس ایس آر کا وزٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اس بات سے جو پاکستان کی پرو ویسٹ بیوروکریسی تھی وہ خوش نہیں تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے، چاہے اسکندر مرزا، غلام محمد، ان لوگوں کا جو ٹلٹ تھا وہ ٹورڈز امریکہ زیادہ تھا ان کمپیریزن ٹو یو ایس ایس آر۔ یو ایس ایس آر جو ہے ان کی طرف بالکل بھی ان کا ٹلٹ نہیں تھا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے ان کی ایک ہیبٹ ہے کہ وہ تھوڑے سے ٹالرنٹ ہیں، لیکن برٹشرز جو تھے وہ ٹالرنٹ بالکل بھی نہیں تھے۔ برٹشرز نے واضح کیا، برٹش ہائی کمیشن نے اس ٹائم کے جو منسٹر تھے ذوالفقار علی خان صاحب، ان کو واضح کیا کہ آپ کا جو وزٹ ہوگا ٹورڈز ماسکو اس کو برٹش اینڈ امریکن پاپولیشن جو ہے وہ مسٹرسٹ سے دیکھ رہی ہے، آپ اس کو کنسیڈر نہ کریں۔ اینڈ فائنلی جیسے میں نے بتایا کہ پرو ویسٹرن بیوروکریسی تھی، وہ جو وزٹ تھا وہ کینسل ہو جاتا ہے، لیکن اس وزٹ کے کینسل ہونے کے پیچھے صرف پرو ویسٹرن بیوروکریسی کا رول نہیں تھا، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور فیکٹرز بھی تھے۔ انڈین فیکٹر بھی تھا، کیونکہ سوویت یونین بھی انڈیا کو کنسیڈر کرنا چاہتا تھا، جیسے امریکہ انڈیا کو کنسیڈر کرنا چاہتا تھا پاکستان سے پہلے ٹو کنٹین یو ایس ایس آر اینڈ چائنا، کیونکہ دا میتھ آف انڈیپینڈنس ذوالفقار علی بھٹو کی جو کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ نہرو کو، انڈیا کو جو ہے واشنگٹن زیادہ پریورٹائز کرتا تھا ان کمپیریزن ٹو پاکستان۔ اسی طریقے سے جو سوویتس تھے وہ بھی انڈیا کو پریورٹائز کرتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی تھا جس کی وجہ سے یہ وزٹ نہیں ہو سکا، کیونکہ سوویتس نے کہا کہ اگر آپ نے وزٹ کے اوپر آنا ہے تو انہوں نے جو ڈیٹ دی تھی وہ تھی 15 اگست، اور 15 اگست کو پاکستانی پرائم منسٹر کے لیے وزٹ کرنا امپاسبل تھا، کیونکہ 14 اگست کو انہوں نے ظاہرہ اسپیچ بھی کرنی تھی، وہ انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے ہمارا 14 اگست کو۔ پاکستان جو ہے ڈیٹ دیتا ہے کہ ہم لوگ ایٹ لیسٹ 20 اگست کو جو ہے وزٹ کریں گے ماسکو کا، اور ماسکو کہتا ہے کہ 20 اگست کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو 2 مہینے مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ اس طریقے سے یہ جو وزٹ تھا یہ تو کینسل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی شروعات ہوتی ہے، یہاں سے پاکستان اینڈ یو ایس ریلیشنز کی شروعات ہوتی ہے، اور جو پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب تھے وہ وزٹ کرتے ہیں امریکہ کا، اور کچھ ڈیمانڈز امریکہ کے سامنے رکھی جاتی ہیں پہلے وزٹ کے اوپر۔ تقریباً جو 700 ملین ہیں وہ ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے، اسی کے ساتھ ساتھ 700 ملین مزید ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اسی کے ساتھ ساتھ 510 ملین جو ہے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں ڈیفنس پرپز کے لیے، اینڈ کلیکٹیولی یہ جو ٹوٹل اماؤنٹ تھی وہ $2 بلین کی تھی جو کہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کی طرف سے، اور اس طریقے سے پاکستان جو ہے امریکہ کا بلاک کسی حد تک جو ہے جوائن کر لیتا ہے۔ لیکن جو مختلف کتابیں ہیں، جیسے کہ عائشہ جلال کی ایک کتاب ہے دا اسٹرگل فار پاکستان، اس میں بھی انہوں نے واضح کیا کہ یہ جو وزٹ تھا اور اس کے بعد سے جو سیٹو اینڈ سینٹو اگریمنٹس تھے،
پرائم منسٹر لیاقت علی خان یہ سیٹو اینڈ سینٹو اگریمنٹ سائن نہیں کرنا چاہتے تھے جب تک کشمیر ڈسپیوٹ سالو نہ ہو جاتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی تھا کہ ایک اور کتاب ہے دا فرسٹ 7 پرائم منسٹر آف پاکستان نعیم احمد صاحب کی، اس کے صفحہ نمبر 39 اور 40 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو تھے ان کی جو اس ٹائم کی جو ایڈمنسٹریشن تھی ان کے ساتھ کوئی بہت زیادہ اچھے تعلقات نہیں تھے، کیونکہ پرائم منسٹر واز ایکسٹریملی کیئرفل ان سلیکشن آف دی اسٹاف. جب انہوں نے اپنا اسٹاف سلیکٹ کرنا ہوتا تھا تو بڑے کیئرفل ہوتے تھے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی اس طرح کا لیڈر نہ سلیکٹ کیا جائے جو بیسیکلی انڈیا سے موو کر کے آئے، آلدو پرائم منسٹر خود بھی وہاں سے موو کر کے آئے تھے. اس کے پیچھے 2 فیکٹرز تھے. ایک تو ظاہرہ ان کا اپنی جو سارٹ آف پولیٹیکل اسکورنگ تھی اس کے لیے بھی وہ کرتے تھے، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے بھی کرتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ ان کو وہ ٹرسٹ اس وجہ سے بھی نہیں کرتے تھے اس اسٹاف کے اوپر جو انڈیا سے آیا ہو، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ کوئی انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئر کی جا سکتی ہے انڈیا کے ساتھ. سو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو انوائرمنٹ تھا لیاقت علی خان کے لیے وہ کوئی فیوریبل نہیں تھا. چیلنجز ان کے لیے جو ہے ایمنس کائنڈ آف چیلنجز انہوں نے فیس کی. اور ایک اور کتاب ہے ایوب خان کی کتاب ہے جس کا نام ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز. اس میں بھی ایوب صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں اس ٹائم سکندر مرزا سے، خواجہ ناظم الدین سے اور غلام محمد صاحب سے آفٹر دی اسیسینیشن آف پرائم منسٹر، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بالکل بھی ناٹ اے ورڈ آف سمپتھی، وہ کہتے ہیں میں نے ان لوگوں سے سنا، یہ بالکل بھی جو ہے سمپتھیٹک نہیں تھے اس ڈیتھ سے، بلکہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید ان کے لیے نئی کریئر اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اوپن ہو چکی ہیں. سو شاید یہ ریزن ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کرتے ہیں کہ شاید امریکہ جو ہے اس اسیسینیشن میں انوالو تھا، کیونکہ سیٹو سینٹو اگریمنٹس اور باقی جو چیزیں تھیں ان کو کوئی اتنا دلی طور پہ جو ہے پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن وہ جو مرڈر مسٹری ہے وہ ابھی تک ان ریزالوڈ ہے. ابھی تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیس ریزالو ہو چکا ہے، یا پھر امریکہ کے اوپر یا پھر افغانستان کے اوپر آپ اس مسٹری کا جو ہے وہ بلیم نہیں کر سکتے.